پروردگار، میری بیوی مجھ سے ضد کر رہی ہے کہ میں دعا کروں۔ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا جس کا کام یہ تھا کہ وہ ٹوکریاں بیچتا تھا، گاؤں محلے میں جا کے ٹوکریاں بیچتا تھا، سر پہ رکھ لیتا تھا اور لے جاتا تھا۔ ایک دن بادشاہ کے محل سے گزر رہا تھا تو بادشاہ کی جو ملکہ تھی وہ اوپر محل پر کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے جب اس نوجوان کو دیکھا، حسین و جمیل نوجوان تھا، وہ عاشق ہو گئی اس پر اور اس کو دھوکے کے ذریعے سے محل کے اندر بلا لیا اور دروازہ بند کر دیا اور اس سے کہنے لگی کہ اب تو یہاں سے نہیں نکل سکتا، اب تو بدفعلی کرے گا یا میں لوگوں کو بلا دوں گی، اگر تو نے بدفعلی نہیں کی تو میں چیخ دوں گی اور تجھے جیل ہو جائے گی، تجھے قید ہو جائے گی یا تجھے قتل کر دیا جائے گا۔ تو وہ بڑا پریشان ہوا، وہ اللہ سے ڈرنے والا تھا، وہ اللہ کا نیک بندہ تھا، اللہ کا ولی تھا، وہ بہت ڈر گیا۔ اس نے کہا یا اللہ میں کیا کروں؟ خوف خدا اس پر آ گیا اور وہ کانپنے لگا کہ یا اللہ اتنا بڑا گناہ ہونے والا ہے مجھ سے، اور یہ عورت، یہ ملکہ مجھ سے اتنا بڑا گناہ کروانے والی، یا اللہ تو میری مدد کر۔ ایک ترکیب آئی، وہ چھت پہ ایک استنجا خانہ تھا، اس نے کہا کہ مجھے اجازت دیں تو میں استنجا خانے جاؤں اور پھر واپس آتا ہوں۔ ملکہ نے سوچا اتنا اونچا چھت ہے، یہاں سے یہ نہ تو بھاگ پائے گا، نہ تو یہاں سے کود پائے گا، نہ تو یہاں سے نکل پائے گا۔ اجازت دے دی۔ وہ نوجوان جیسے ہی اوپر گیا، اوپر جانے کے بعد اس نے نیچے چھلانگ لگا دی، اور جیسے ہی اس نے نیچے چھلانگ لگائی، اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دے دیا، جبریل جاؤ میرا بندہ فلاں فلاں جگہ ہے۔ حضرت جبریل آ گئے اور اپنے پروں کو بچھا دیا۔ یہ جیسے ہی اوپر سے کودا حضرت جبریل کے پروں پہ، آرام سے حضرت جبریل نے اپنے پروں کے ذریعے سے اسے زمین پہ اتار دیا، اور ایسے اتار دیا جیسے ایک ماں اپنے بچے کو آرام سے زمین پہ رکھتی ہے۔ جب یہ نیچے اتر گیا تو جلدی سے بھاگتا ہوا اپنے گھر پہ گیا۔ جانے کے بعد بی بی نے دیکھا کہ شوہر گھر پہ آ گئے۔ بی بی نے کہا کہ آج کچھ پیسے کما کے لائے ہو؟ اس نے کہا آج کوئی پیسہ نہیں میں نے کمایا، آج وصولی نہیں ہو پائی، آج ٹوکریاں نہیں بک پائیں۔ تو بیوی کہنے لگی پھر یہ گھر کیسے چلے گا؟ فاقے ہو رہے ہیں، کھانا نہیں کھایا ہے۔ اس